الحمد لله رب العالمين۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس مہینے کو جو امتیازات عطا فرمائے، جن خصوصیتوں سے نوازا، جو ان کے فضائل ہیں، اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن میں اس کے اس وقت ایک پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان آنے سے ایک دن پہلے ایک خطبہ دیا، اور ان الفاظ سے وہ شروع ہوا تھا کہ انہ قد اظل علیکم شہر مبارک، شہر عظیم، شہر مبارک، تم پر سایہ ڈالنے والا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ پھر اس کے فضائل بیان کیے تھے، سارا خلاصہ اس ایک خطبے میں آپ نے بیان کر دیا تھا کہ کس طرح روزے کی فضیلت ہے، کس طرح تراویح کی فضیلت ہے، کس طرح اس میں عبادتوں کی فضیلت ہے، ساری تفصیل بیان کروائی۔ لیکن میں اس میں ایک جملہ ہے جو تھوڑا سا آپ کو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ بھئی اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، ان اللہ فرض علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے ہیں، اور وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے رات کے وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تراویح پڑھنے کو میں نے سنت قرار دی، یہ میری سنت ہے۔ تو دو اہم چیزیں آپ نے بیان فرمائی تھی، ایک روزہ، ایک تراویح۔ جب یہ سارے فضائل بیان کر چکے آپ، آخر میں خلاصہ نکالا، خلاصہ یہ نکالا کہ ہوا شہر الصبر و شہر المواساۃ، یعنی یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ۔ ذرا غور کیجئے کہ رمضان کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، جس کی وجہ سے رمضان کو ایک امتیاز حاصل ہے دوسرے مہینوں کے اوپر، وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کہ دن کے وقت روزہ، اور دوسری چیز رات کو تراویح۔ بنیادی عبادتیں رمضان کی یہ دو ہیں۔ تو بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، قیام رمضان۔ لیکن جب آپ نے اس مہینوں کو نام دیا، لقب دیا، تو لقب کیا دیا؟ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ۔ ذرا غور کیجئے کہ اس نام کو دینے سے، یہ لقب دینے سے، رمضان کو یہ لقب عطا فرمایا، صبر کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، ایک دوسرے کی غمخواری ہمدردی کا مہینہ۔ یہ اس لیے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ روزہ اور یہ تراویح جو تم کر رہے ہو، یا جو عبادتیں بھی انجام دے رہے ہو، یہ درحقیقت ٹریننگ ہے تمہاری، یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے، تمہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ کس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے صبر کی، صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عام طور سے لوگ صبر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی آدمی کوئی تکلیف پہنچے، کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے، تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، روئے نہیں، پیٹے نہیں، شکوہ نہ کرے، خاموشی سے اس تکلیف کو برداشت کر لے۔ یہ بھی صبر کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن قرآن کریم جس کو صبر کہتا ہے،
جس کا بار 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 قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے صبر؟ وہ صبر یہ ہے کہ ایک انسان کی دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، اور وہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف ہے۔ کوئی گناہ کرنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، داعیہ پیدا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ اس داعیے اور خواہش کو زبردستی کچل کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے۔ دل میں چل رہا ہے کہ میں اس آنکھ سے ایک لذت والا نظارہ دیکھوں، یہ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اس وقت یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ میں ہزار لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کر بھی یہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میری بینائی چھن جائے اور اس کا کوئی علاج ممکن نہ ہو تو سارے دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی میں اس آنکھ کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور میرا دل، میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز، اس آنکھ کو ایسے کام میں استعمال کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے حکم کے خلاف ہے، اس کی نافرمانی ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اتنے بڑی نعمت کو میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں، یہ سوچ کر اپنے اس دل کے تقاضے کو اور اس دل کی خواہش کو کچل نہیں پڑے گی، یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں پڑے گی۔ یہ ہے صبر، اس کا نام صبر۔ کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے اور کسی گناہ کا، ایک شخص آیا ہے، میں سرکاری ملازم ہوں، اس کا کام کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا کام ہے، میں اس سے رشوت لے سکتا ہوں۔ دل کہتا ہے کہ میں اس کا کروڑوں کا فائدہ کر رہا، کروڑوں کا کام کر رہا ہوں، اس سے کہوں کہ کم از کم لاکھ دو لاکھ تو دے مجھے رشوت کے طور پر۔ یہ تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب آدمی یہ سوچے کہ اس وقت یہ سوچے کہ یہ رشوت کے پیسے جو میں لے کر آ رہا ہوں اگر لوں گا اور ان کو اپنے استعمال، اگر رمضان ہے رشوت کے پیسے لوں گا تو اللہ کے لیے روزہ رکھا سارے دن اور افطار کیا حرام سے، افطار کیا حرام مال سے، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اور جو میں رشوت کے پیسے لے رہا ہوں ناجائز، حرام، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اس کی نافرمانی، تو یہ رشوت کے پیسے لے کر میں اپنے گھر میں ایک تباہی کا سامان لے کے آ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے پیسے میں برکت نہیں دیتا، دیکھنے میں گنتی بڑھتی چلی جاتی ہے، گنتی کے دیکھنے میں بیلنس بڑھتا چلا جاتا ہے، آدمی گھر بھی بنا لیتا ہے، کاریں بھی خرید لیتا ہے، اپنے گھر میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر بھی لے آتا ہے، لیکن اس سامان راحت کی راحت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اور آخرت میں عذاب الگ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوچ کر آدمی اپنے اس تقاضے کو دبا لے، یہ ہے صبر۔ اور یہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور چیزوں کا ثواب بتا دیا گیا ہے، صدقے کا ثواب اتنا ہے 700 گنا، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ روزے دار کے لیے بتایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی دروازہ، یعنی وہ شخص کہ جس کو روزے رکھنے کا ذوق ہو، علاوہ رمضان کے اور دنوں میں بھی نفلی روزے رکھتا ہو، اس کے لیے خاص دروازہ بنایا جائے گا جس کا نام ہے ریان۔
اور ریان کے دروازے اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو مختلف قسم کی عبادتوں پر، مختلف قسم کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بتایا ہے، صبر کا اجر نہیں بتایا۔ کیا کہا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر بے حساب دے گا، کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی پیمانہ نہیں، اتنا صبر دے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اب دیکھو کہ رمضان کو فرمایا صبر کا مہینہ، دیکھو کتنا اچھا صبر اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں نا اس میں، رمضان کے مہینے میں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے روزہ رکھ لیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے توفیق عطا فرما دی، روزہ رکھا۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا کہ اللہ میں آج سارے دن نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب گرمی کا زمانہ ہے، جون کی گرمی ہے، مئی جون کی گرمی ہے، اور آسمان سے آگ برس رہی ہے اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ آدمی اکیلا ہے گھر میں اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، فریج میں رکھا ہوا ہے اور اکیلا ہے آدمی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پیے گا؟ کوئی مسلمان روزہ رکھنے کے بعد اس خیال سے کہ بھئی بہت پیاس لگ رہی ہے، لاؤ میں اس فریج میں سے بوتل نکال کے پانی پی لوں، کوئی کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں ایک مومن کو اگر ہزاروں لاکھوں کی پیشکش بھی کی جائے کہ تمہیں اتنے پیسے دیں گے، روزہ توڑ دو، پانی پی لو، پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ دل مچل رہا ہے پانی کی طرف اور پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہیں، لیکن آدمی اپنی اس پیاس کو دبا کر اللہ کی خاطر، پیاس کو دبا کر اللہ کی خاطر کہتے نہیں پیوں گا، کیونکہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ اب یہ روز 30 دن تک یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے ہمیں، آپ کو 30 دن تک یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، 30 دن تک سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے کچھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو، اپنی نفس کی خواہشوں کو کچھ لو۔ اور جب نفس کی خواہش کچلتی ہے نا، جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بندہ اللہ کے حکم کے خاطر اپنے خواہشات کو کچلتا ہے، تو پھر اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی اور نہیں ہوتا۔ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ دل جو کسی نے اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے دل پر چوٹیں ماری ہوں اور اپنی خواہشات کو کچلا ہو، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا یہ دل ٹوٹے گا، ٹوٹنے کے کیا معنی؟ کہ اللہ کے لیے ٹوٹے گا، اللہ کا حکم کے لیے ٹوٹے گا، نفسانی خواہشات کو کچل کر ٹوٹے گا۔ جتنا یہ دل ٹوٹے گا اتنا ہی میرے مالک کو وہ عزیز ہوگا، اتنا ہی وہ میرے مالک کی نگاہ میں محبوب ہوگا کہ یہ دل میری خاطر ٹوٹا ہے، یہ دل اس نے میرے خاطر توڑا ہے۔
یہ کہہ کے کاسر ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ جب ایک مرتبہ یہ خواہشیں جو کچل دی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ اور بناتے ہیں، اپنی تجلیوں کا مظہر بناتے ہیں، اپنی محبت کا مستقر بناتے ہیں، اپنی محبت اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرتے ہیں، اور اسی کا ثواب ہے جنت۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنتی لوگ، کیوں جنت ان کو دی جا رہی ہے؟ ان کو جنت دی جا رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں صبر کیا تھا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، وہاں ان کے اوپر سلاموں کی بارش ہو رہی ہوگی جنت کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ جگہ جگہ قرآن نے یہ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ در حقیقت بدلہ ہے صبر کا۔ صبر کس بات کا؟ کہ آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، ناجائز خواہش، جائز خواہش پیدا ہو رہی ہے، خوب آرام سے عمل کرے، اللہ میں نے چھوڑ رکھا ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے، لیکن ناجائز خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو اسی طرح کچلنا جیسے کہ روزے کے اندر تم پانی کی خواہش کو کچلتے ہو، جس طرح روزے میں پانی کی خواہش کو کچلتے ہو اس طرح اس کو کچلنا، یہ ہے صبر۔ اس لیے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ شہر ہے، یہ مہینہ ہے صبر کا، اس میں صبر کی ٹریننگ حاصل کرو۔ صبر کی ٹریننگ اس طرح سوچو کہ بھئی جس طرح ہم روزے میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نافرمانی سے، تو اپنی اور زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں، چاہے دل کتنا ہی مچل رہا ہو، کتنی ہی دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہو، تو اپنے نفس کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر کے ان کو دبا دیں۔ بس یہ ہے سبق اور یہ ہے ٹریننگ جو رمضان کے اندر ہمیں آپ کو دی جا رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ٹریننگ جو ہے نا وہ رمضان کے گزرنے کے بعد پیچھے چلی جائے۔ ارے بھائی یہ تو دی جا رہی ہے اس لیے تاکہ جب رمضان کے بعد کے مہینے آئیں گے اور ان کے اندر تمہیں نفس اور شیطان کی کہ حملوں سے سابقہ پڑے گا تو ان کے مقابلے میں استقامت اور صبر کا تم مظاہرہ کرو، اس کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مہینے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اپنے لیے صبر کی تربیت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبہ اس وقت اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ برقرار اور دائم و قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔